گڈ مارننگ کلاس 6۔ بیٹا آج کا جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے سبق نمبر 4، انسان کی نافرمانی۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ انسان نے اکارڈنگ ٹو دا بائبل کہ کس طرح سے خدا کی نافرمانی کی، اور نافرمانی کے بعد جو اب تک جو انسان کے موجودہ حالات ہیں، یہ تمام باتیں جو ہیں ہم یہاں پر اس چیپٹر میں پڑھیں گے اور سیکھیں گے۔ اور بہت زیادہ بائبل سے آیت لے کر مختلف آیات میں کوٹ کر کے جو ہے وہ ان کو بتایا گیا ہے، اور جب آپ پڑھیں گے، سنیں گے اور ان کو آپ ان آیتوں کے ساتھ ٹیلی کریں، پھر آپ مزید کلیئر ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں چیپٹر۔ تو بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے دنیا کو خوبصورت بنایا۔ خدا نے سب چیزیں جو اس نے بنائیں بہت اچھی ہیں۔ یہ دیکھیں چیپٹر ہے تکوین، پہلا باب، اس کی 31 آیت آپ پڑھیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری دنیا میں دکھ، بیماری، موت، غم، پریشانی، غصہ، نفرت، لڑائی جھگڑا، یہ سب کہاں سے آ گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب خدا نے جب اتنی خوبصورت دنیا بنائی اور دنیا میں ہر چیز جو تھی وہ انسان کے رہنے لائق بنائی، تو پھر یہ تمام نیگیٹیوٹی، دکھ آ گئے، بیماریاں آ گئیں، موت آ گئی، غم آ گئے، پریشانیاں آ گئیں، کیوں آئی ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ تو پھر آگے ہم دیکھیں گے کہ اس کا جواب ہمیں کیا ملتا ہے۔ اس سوال کا جواب بائبل مقدس خود بیان کر رہی ہے بیٹا کہ یہ سب گناہ کا نتیجہ ہیں۔ یہ وہ گناہ کا نتیجہ ہے جو آدم اور حوا نے خدا کی نافرمانی کی، اور اس کے عوض دنیا میں چونکہ موت آئی۔ وہ کامل تھے، آدم اور حوا کو جب خدا نے بنایا تو وہ کامل تھے، ٹھیک ہے، اور وہ کامل ہونے کے باوجود شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اور موت جو تھی وہ ان پر آئی، اور ان کے گناہ کے عوض یہ تمام باتیں، دکھ، غم، پریشانیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں جو ہیں وہ دنیا میں آئیں، ٹھیک ہے، اور یہ ان کے گناہ کے نتیجہ میں ہمیں ملی، چونکہ ہم سب آدم اور حوا کی اولاد سے ہیں۔ گناہ دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے جس نے خدا کی خوبصورت تخلیق کو برباد کر کے رکھ دیا۔ بیٹا خدا نے جب دنیا کو تخلیق کیا تو اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اگر دنیا میں رہ رہا ہے تو اس پر موت آئے، نہیں۔ خدا کا یہ پلان جو تھا وہ بالکل نہیں تھا، بلکہ جب خدا نے انسان کو بنایا تو اس کا تو مقصد تھا کہ جب اس نے انسان کو برکت دی، آدم اور حوا کو اس نے بنایا تو اس نے برکت دی، اس نے کہا پھلو بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، ٹھیک ہے۔ کتنی خوبصورت دنیا جو آپ کو میں نے عطا کی، آپ اس کو محکوم کرو، یعنی کہ اس پر حکومت کرو۔ تو وہ پلان تو پورا ہی نہیں ہوا خدا کا، کیونکہ انسان پر موت واقع ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ اپنے وقت کے ساتھ ساتھ جو وقت معین ہے ہم اس دنیا سے کوچ کر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی وہ پلان جو ہے ہمیشہ کی زندگی والا، خدا کا مقصد پورا ہونے، وہ ایک اپنے معین وقت پر پورا ہوگا۔ تو یہاں پھر ہم دیکھتے ہیں گناہ خدا کے خلاف بغاوت ہے۔ ہاں جی، گناہ جو ہے ایکچولی بغاوت ہے۔ جب آدم اور حوا نے جب گناہ کیا تو ان کو آرڈر تھا، ان کو حکم کیا گیا تھا کہ آپ نے تمام باغ کے درختوں کا پھل کھا سکتے ہیں، جو بیچ والا درخت ہے اس کا پھل نہیں کھانا، ان کو منع کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے خدا کی بات کو نہیں مانا۔ انہوں نے کس کی بات کو سنا؟ شیطان کی۔ شیطان نے کہا نہیں، آپ مرو گے نہیں، آپ کی تو آنکھیں کھل جائیں گی، آپ تو نیک و بد کے پہچان جاننے والے بن جاؤ گے، کیسے آپ کو منع کر دیا گیا؟ اب حوا کیا کرتی ہے؟ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتی ہے اور وہ پھل لے لیتی ہے۔ جب ہم نافرمانی کرتے ہیں، جب ہم گناہ سرزد کرتے ہیں تو ہم ایکچولی بغاوت کرتے ہیں، کس کے خلاف؟ خدا کے خلاف، ٹھیک ہے۔ تو بغاوت ہے جو نافرمانی سے شروع ہوتی ہے، یا نوٹ کر لیں کہ گناہ خدا کے خلاف بغاوت ہے اور یہ نافرمانی سے شروع ہوتی ہے۔ آپ کو 10 حکم عطا کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو اگر ان 10 حکموں پر عمل نہیں کرتے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ خدا کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں۔ بائبل مقدس خدا کی کائنات میں 2 بغاوتوں کا ذکر کرتی ہے، دھیان سے سنیں۔ سب سے پہلی بغاوت، ٹھیک ہے، پہلی بغاوت ہے آسمان پر ہوئی،
دیکھو غور کرو، آپ کو پہلے نہیں پتہ ہوگا اس بات کا. پہلی بغاوت، 2 بغاوتوں کا ذکر. پہلی بغاوت آسمان پر ہوئی. انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. جب لوسیفر کے دل میں تکبر سمایا. آپ کو پتہ ہے لوسیفر خدا کا بڑا مکبر فرشتہ تھا. ہاں، تو لوسیفر کے دل میں غرور آ گیا، تکبر آ گیا، وہ خود کو خدا کے برابر سمجھنے لگا. اور لوسیفر نوری فرشتہ تھا جسے خدا نے اسے کروبیوں کے درمیان رکھا ہوا تھا. کروبی فرشتے تھے. اب یہ چونکہ نوری فرشتہ تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے دل میں تکبر، غرور، خود کو وہ سب سے اعلیٰ تصور کرنے لگا، اور وہ فرشتوں کا سردار تھا. کروبی کہتے ہیں فرشتوں کا، اور وہ فرشتوں کے درمیان رہتا تھا اور ان کا سردار تھا. ٹھیک ہے. لوسیفر خدا کو بے حد پیار کرتا تھا اور اس کی فرما برداری کرتا تھا. دیکھو وہ پیار بھی کرتا تھا خدا کو، اس کا فرما بردار بھی تھا. اچانک اس کے دل میں غرور سما گیا. بیٹے غرور جو ہے نا، یہ سب سے بڑی برائی کی جڑ ہے. جب انسان کے دل میں غرور سماتا ہے تو پھر ہم گناہ کی طرف بھاگتے ہیں. پھر ہماری آنکھیں، روحانی آنکھیں جن سے ہم حقیقت میں چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ بند ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. غرور کو اپنے پاس بالکل آپ نے آنے نہیں دینا. ٹھیک ہے. آپ کو عاجز بننا ہے، اور جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہے آپ نے حکمت عملی سے، بائبل سے مدد لے کر کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے سوچنا ہے کہ کیا بائبل مجھے اس بات کی اجازت دے رہی ہے. جس بات سے بائبل میں منع کیا گیا ہے آپ نے وہ کام نہیں کرنا. اب دیکھو یہاں پر کہ وہ خدا کا بہت پیار کرنے والا فرشتہ تھا، اس کو محبت تھی، لیکن غرور اس کے دل میں آ گیا کہ میں تو سب سے بڑا ہوں. ٹھیک ہے. اور وہ غرور ہی گناہ کا شروع تھا. یہیں سے جب اس نے غرور کیا تو یہیں سے گناہ شروع ہو گیا. کلام مقدس میں اس کے بارے میں لکھا ہے، تو جو اپنے دل میں کہتا تھا کہ میں آسمان پر چڑھوں گا، میں خدا کے ستاروں سے اپنا تخت اونچا کروں گا، اور میں جو حق تعالیٰ کی مانند ہوں گا، یہ اس کا غرور تھا. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے یہ فرشتہ جو تھا لوسیفر، یہ آسمان پر بھی جاتا تھا اور نیچے بھی زمین پر بھی آتا تھا. ٹھیک ہے. لیکن جب اس کو یہ اتنا مطلب فرشتوں میں بھی اعلیٰ تھا، اور اوپر سے یہ شرف تھا کہ یہ آسمان پر بھی جاتا تھا اور زمین پر بھی جاتا تھا. اور دیکھو لکھا ہوا ہے کہ تو جو اپنے دل میں کہتا تھا کہ میں آسمان پر چڑھوں گا، تصدیق ہوگی نا کہ وہ آسمان پر جاتا تھا. اور میں خدا کے ستاروں سے اپنا تخت اونچا کروں گا. وہ کہتا تھا کہ میں تو خدا سے بھی اونچا اپنا تخت کر لوں گا، اور میں حق تعالیٰ کی مانند ہوں گا. اور اپنے آپ کو خدا کی مانند بنا رہا تھا. یہ سایہ پڑھیں اس کا 14 باب 13 آیت کلیئر ہو جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا غرور تھا. یہ اس نے غرور میں بات کہہ دی. خدا جو دلوں کے راز جانتا ہے، خدا جانتا ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں، کیا ہمارے تصور کرنے سے پہلے بھی، ہمارے سوچنے سے پہلے بھی وہ جانتا ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں. تو ان کو بھی، خدا کو بھی لوسیفر کے تمام ارادوں کا پتہ تھا. جب اسے معلوم ہوا کہ لوسیفر کے دل میں کیا ہے تو اس نے لوسیفر کا نام تبدیل کر کے شیطان رکھ دیا. ٹھیک ہے. جب خدا کو معلوم ہوا کہ اس کے تو ارادے ہی نیک نہیں ہیں، تو انہوں نے اس کا نام بدل کے کیا رکھ دیا؟ شیطان. پہلے لوسیفر تھا اور پھر اس کا نام شیطان رکھ دیا. شیطان کے معنی ہے مخالف. شیطان خدا اور انسان کا مخالف ہے. اب شیطان کے معنی کیا ہے؟ مخالف. کیونکہ اس نے مخالفت کی. کس کی؟ یہوہ خدا کی. خدا کی مخالفت کی، تو اس کو مخالف کا نام دے دیا گیا، شیطان کا. اور شیطان کا مطلب ہے مخالف. پوائنٹ بنائیں آپ اس کے. ٹھیک ہے. شیطان خدا اور انسان کا مخالف ہے. اسی لیے تو اس نے خدا کا بھی مخالف تھا. اور خدا نے وہ انسان جن کو خدا نے پیدا کیا، یعنی آدم اور حوا، تو عورت آپ کو پتہ ہے وہ جلدی بہکاوے میں آ جاتی ہے. آدمی جو ہے نا، مرد، آپ جیسے آپ کے بابا جو ہیں وہ اسٹرانگ ہیں، وہ سوچ سمجھ کے کوئی فیصلہ. تو عورتیں ذرا تھوڑی سی نا جلدی بات کو سن لیتی ہیں اور بہکاوے میں آ جاتی ہیں. شیطان کو سب پتہ تھا، اس لیے تو اس نے حوا کو ورگلایا. ٹھیک ہے. تو وہ حوا نے اس کی بات کو سن لیا اور مان لیا، اور گناہ جو تھا وہ شروع ہوا. چونکہ اب وہ خدا کے ساتھ بھی عداوت تھی، اور اس کے درمیان جو انسان آیا، انسان کے ساتھ بھی اس کو نفرت ہے، بغاوت ہے. وہ خدا سے عداوت رکھتا ہے اور وہ ہمارا بھی دشمن ہے. خدا نے انسان کو زمین پر پیدا کیا تھا کہ وہ ہمیشہ تک جیے، ہمیشہ تک
بڑے پھلے پھولے اور زندگی گزارے، زمین کو معمور و محکوم کرے۔ وہ ابھی ان کا چونکہ لوسیفر نے، شیطان نے خدا کا وہ فیصلہ ہوا کے ذریعے، ہوا سے نافرمانی کروا کر رد کر دیا، ٹھیک ہے۔ انسان ہمیشہ تک ابھی زندگی نہیں پا رہا زمین پر، ہم پر موت آتی ہے، ہمیں دکھ ملتا ہے، ہمیں تکلیفیں ملتی ہیں، غم ملتے ہیں، پریشانیاں، ہم ان سب چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ انسان کی نافرمانی کی وجہ سے ہے۔ انسان نے نافرمانی کی لوسیفر کے بہکاوے میں آ کر، شیطان کے بہکاوے میں۔ بیٹا آپ بھی دیکھا کریں، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دیکھیں، سوچیں کہ یہ کام یا یہ قدم جو میں اٹھا رہی ہوں، کیا اس میں خدا کی رضامندی ہے؟ کیا یہ کام خدا کے کہنے کے مطابق ہے یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر رہی ہوں؟ ہمیں تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے۔ نیکسٹ پیراگراف، شیطان پہلا فرشتہ ہے جس نے خدا کے خلاف بغاوت کی۔ آسمان کے 1/3 فرشتے اس کی پیروی کرتے ہوئے خدا کے خلاف بغاوت میں شامل ہو گئے اور وہ آسمان سے زمین پر گرائے گئے۔ اب 1/3 فرشتے جو تھے وہ لوسیفر کے ساتھ لگ گئے، اس نے اپنے ساتھ ان کو جوڑ لیا، ٹھیک ہے، ایک ٹیم بنا لی، اور پھر خدا نے ان کو زمین پر نیچے پھینک دیا۔ اور اشعیاء 14:12 اور مکاشفہ 12:9 میں یہ نیچے گرائے گئے فرشتے یا بد فرشتے کہلاتے ہیں۔ اب یہ نیچے گرائے گئے فرشتے کیا کہلاتے ہیں؟ بد فرشتے۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو انسان کو زمین پر پریشان کرتے ہیں، ان کو ہم بد فرشتے کہتے ہیں۔ جبکہ وہ فرشتے جو خدا کے ساتھ وفادار رہے وہ پاک فرشتے کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بد فرشتوں اور پاک فرشتوں میں آپ کو فرق پہلے پتہ ہونا چاہیے۔ جو خدا کے وفادار فرشتے ہیں وہ پاک فرشتے ہیں، اور وہ فرشتے جو لوسیفر کے ساتھ 1/3 فرشتے، انہوں نے اپنا ایک گینگ بنا لیا، اپنی ایک گروہ بنا لیا، اور ان سب کو خدا نے کیا کیا؟ آسمان سے نیچے زمین پر گرایا، اور یہ بد فرشتے ہیں۔ شیطان اور اس کے ساتھ گرائے گئے فرشتوں نے خدا کے مد مقابل بادشاہت قائم کر لی۔ زمین پر بیٹا ابھی کس کی بادشاہت ہے؟ شیطان کی ہے۔ اس وقت سے آج تک شیطان کی بادشاہی تاریکی اور خدا کی بادشاہی نور کے درمیان مسلسل جنگ جاری ہے۔ شیطان کی بادشاہی تاریکی کی بادشاہی ہے، خدا کی بادشاہی نور کی بادشاہی ہے۔ پہلے یہ کلیئر کریں۔ ایک دن شیطان، اس کے فرشتوں اور اس کے ساتھ دینے والے لوگوں کو آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا، جب خداوند یسوع مسیح زمین پر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ جب وہ اپنی بادشاہت، ابھی وہ آسمانی بادشاہت کر رہے ہیں، جب زمینی بادشاہت کریں گے تو یہ تمام برے لوگ، بد فرشتے، ان کو کیا کیا جائے گا؟ لوسیفر یعنی شیطان اور شیطان کے ساتھیوں کو آگ کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ فی الحال شیطان اور اس کے پیروکار کہتے ہیں ماننے والے، اس کی باتوں کو ماننے والے، اس کے حکموں کو ماننے والے، خدا اور اس کے لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں اور ہر وہ ممکن کام کرتے ہیں جو ان کے خلاف ہو، ٹھیک ہے۔ زمین پر دوسری بغاوت کا احوال یوں ہے، یہ پہلی بغاوت ابھی آپ نے دیکھی ہے، کون سی؟ پہلی بغاوت میں بد فرشتے یعنی کہ لوسیفر فرشتہ جو نوری اور مکبر فرشتہ تھا، اس کو نیچے گرایا گیا، اس نے نافرمانی خدا کی نافرمانی بھی آپ نے دیکھی، اس کو کیسے غرور سمایا دل میں، اور اس نے کیسے 1/3 فرشتوں کو اپنے ساتھ لگا لیا، اور پھر اس کو نیچے پھینک دیا، زمین پر پھینک دیا گیا۔ اور ابھی ہم دوسری بغاوت دیکھیں گے۔ چونکہ شیطان خدا سے نفرت کرتا ہے، جب خدا نے آدم اور حوا کو باغ عدن میں رکھا تو شیطان چاہتا تھا کہ جس طرح اسے خدا کے خلاف بغاوت کی، اسی طرح وہ انسان کو بھی خدا کی نافرمانی کرنے پر ورگلائے۔ اب جب اس نے آدم اور حوا کو ورگلایا تو اس وقت وہ نیچے آ گیا ہوا، تو وہ چاہتا تھا کہ وہ بھی، چونکہ اس نے بھی خدا کی نافرمانی کی ہے، اسی طرح یہ لوگ آدم اور حوا بھی خدا کی نافرمانی کریں۔ شیطان دغا باز ہے، وہ اپنے جھوٹ سے لوگوں کو فریب دیتا ہے اور جھوٹ کو بھی سچ بنا کر پیش کرتا ہے۔ کرتے ہیں نا ایسے لوگ، کچھ جھوٹی بات کو بھی ایسے سچ بنا کر، ایسا سونے میں تول کر، اس پر ایک سنہری کور چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ سننے والا کہتا ہے کہ یس یہی سچ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ انسانوں کو خدا کی نافرمانی پر راغب کرتا ہے، مائل کرتا ہے، اور ایسا ہی اس نے باغ عدن میں بھی کیا۔ خدا نے آدم اور حوا دونوں کو باغ عدن میں رکھا تھا۔ باغ عدن زمین پر تھا بیٹا، اور بہت خوبصورت باغ تھا،
آدم کو اس باغ کی باغبانی اور نگہبانی کا کام دیا گیا۔ جب آدم کو خدا نے بنایا تو اس کو باغ عدن میں رکھا تو اس کو یہ کام سونپا گیا تھا کہ آپ نے باغ کی نگہبانی کرنی ہے۔ باغ عدن میں طرح طرح کے درخت تھے، لیکن 2 درخت باقی تمام درختوں سے مختلف تھے۔ ان میں ایک شجر حیات، شجر کہتے ہیں درخت کو، حیات کہتے ہیں زندگی کو، یعنی کہ زندگی کا درخت، یعنی زندگی کا درخت تھا۔ دوسرا نیک و بد کی پہچان کا درخت تھا۔ یہ 2 درخت جو تھے بالکل ڈیفرنٹ تھے۔ تکوین 2 باب 9 آیت۔ آدم اور حوا کو باغ کے ہر درخت کا پھل کھانے کی اجازت تھی، مگر انہیں نیک و بد کی پہچان کے درخت سے کھانے سے منع کیا گیا۔ خدا نے ان کو خبردار کیا کہ جس دن تو اس کو کھائے گا ضرور مرے گا۔ تکوین 2 باب اس کی 17 آیت پڑھیں کہ ہر پھل وہ کھا سکتے تھے جو باغ میں موجود تھا، لیکن وہ پھل جس سے منع کیا گیا وہ نہیں کھانا تھا۔ خدا نے ان کو حکم دیا ہوا تھا، آرڈر کیا ہوا تھا کہ آپ نے یہ پھل نہیں کھانا، جس دن آپ نے اس میں سے کھایا آپ مریں گے۔ یہ حکم ہو گیا ہوا تھا ان کو، اور اگر حکم تھا تو پھر ان کو سزا بھی ضرور تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو ٹیچر ٹیسٹ دیتے ہیں اور آپ ٹیسٹ یاد نہیں کرتے، لکھنے کے بعد آپ فیل ہو جاتے ہیں تو آپ کو سزا ملتی ہے۔ ان کو بھی سزا ملی۔ پھر آدم اور حوا باغ عدن میں خوش تھے، وہ اپنے خالق خدا کے ساتھ رفاقت میں رہتے تھے، بات چیت کرتے رہتے تھے۔ شام کو خدا باپ ان کے پاس باغ میں آتے تھے، ان کو بات کرتے تھے، ملتے تھے۔ خدا شام کے وقت باغ میں ان کے پاس آتا تھا۔ لیکن ایک دن شیطان سانپ کے روپ میں باغ عدن میں داخل ہوا اور حوا سے باتیں کرنے لگا۔ سانپ نے حوا سے پوچھا، کیا در حقیقت خدا نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم باغ کے کسی درخت کا تو باغ کے ہر درخت کا پھل نہ کھانا؟ بظاہر یہ معمولی سا سوال تھا، وہ بڑے ان کو شک میں ڈال دیتا ہے کہ کیا حقیقت میں آپ کو خدا نے منع کیا ہے؟ مگر اس کے پیچھے شیطان کا ایک منصوبہ چھپا ہوا تھا، بہت بڑا منصوبہ تھا، جس کی سزا آج تک ہم لوگ بھگت رہے ہیں۔ لیکن نیک و بد کی پہچان کا پھل، اب یہاں پر دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا در حقیقت خدا نے تو حکم دیا کہ تم باغ کے کسی درخت کا پھل نہ کھانا؟ بظاہر میں کہ دکھنے میں تو یہ اتنا بڑا سوال نہیں تھا، مگر شیطان کا منصوبہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ حوا خدا کی حکم عدولی کرے۔ حوا نے شیطان کو جواب دیا، درخت کا پھل ہم کھاتے ہیں، مگر جو درخت باغ کے درمیان ہے خدا نے صرف اس کی بابت حکم دیا کہ پھل نہ کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، یہ حوا ان کو جواب دیتی ہے کہ خدا نے ہمیں تو کہا ہے کہ سب پھل آپ کھا سکتے ہیں سوائے اس پھل کے جو درخت جو بیچ میں ہے، کہ جس دن کھاؤ گے مر جاؤ گے۔ اب شیطان کا جواب کیا، یہ دیکھیں، شیطان نے حوا کو فریب دیتے ہوئے جھوٹ بولا اور کہا، تم ہرگز نہیں مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ تم جس دن اس میں سے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ بیٹے، یہاں اس نے شک پیدا کر دیا حوا کے دل میں، ٹھیک ہے، حوا کو اس نے شک میں ڈال دیا، اور اب وہ شک کی بنا پر وہ پھل کھائے گی۔ یہ کہہ کر نہ صرف شیطان نے خدا کے حکم کی نفی کی، بلکہ مشورہ دیا کہ خدا انہیں چاہتا ہے کہ تم اس کی مانند بن جاؤ۔ حوا کو فیصلہ کرنا تھا کہ ایک طرف خدا کا فرمان ہے، جس دن تو اس میں سے کھائے گا ضرور مرے گا۔ خدا نے ان کو کہا تھا نا، پہلے آرڈر کر دیا کہ اگر آپ نے اس میں سے کھایا تو آپ مر جاؤ گے۔ دوسری طرف اس کو شیطان کہہ رہا ہے کہ نہیں، مرو گے نہیں، بلکہ کھاؤ گے تو نیک و بد کی پہچان کرنے والے بن جاؤ گے، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ دوسری طرف شیطان کہتا ہے نہیں، تم نہیں مرو گے۔ اب حوا کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس کی بات مانے، خدا کی یا شیطان کی۔ حوا نے دیکھا کہ وہ درخت کھانے میں اچھا اور دیکھنے میں خوشنما اور عقل حاصل کرنے میں خوب معلوم ہوتا ہے۔ دوسری طرف خدا کے مانند بننے کا تجسس تھا۔ اب اس کو یہ بھی تجسس پیدا ہو گیا کہ خدا نے تو کہا آپ نے پھل نہیں کھانا، اور شاید اسی لیے کہا کہ ہم کہیں خدا کی مانند نہ ہو جائیں۔ تو شیطان ٹھیک ہے، اس نے تو کہا ہے کہ کھا لو گے تو خدا کی مانند بن جاؤ گے، نیک و بد کی پہچان کرنے لگو گے۔ حوا نے پھل لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا، ٹھیک ہے، اور اس نے بھی کھایا، دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ اپنی عریانی محسوس کرنے لگے۔ عریانی ننگا پن، چونکہ ان کے جسم پر
کپڑے نہیں تھے، اور جو ہی انہوں نے پھل کھایا ان کے اندر جو تھا وہ نیگیٹیوٹی پیدا ہوگی، ان کو اپنا ننگا پن محسوس ہوا، ان کی آنکھیں کھل گئیں، اور یہاں سے گناہ اور برائی نے جنم لینا شروع کر دیا۔